السلام علیکم ناظرین۔ ولادیمیر پوٹن 7 اکتوبر 1952 عیسوی میں پولٹن لینن گراڈ سینٹ پیٹرزبرگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لینن گراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1975 میں گریجویشن کیا۔ انہوں نے 16 سال تک KGB کے غیر ملکی انٹیلیجنس افسر کے طور پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک بڑھتے ہوئے 1991 میں استعفیٰ دینے سے پہلے سیاسی آغاز کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے لینن گراڈ، جسے اب سینٹ پیٹرزبرگ کہا جاتا ہے، کہ سرکاری کوارٹرز میں پلے بڑھے۔ وہ مقامی لڑکوں کے ساتھ یہاں لڑائی جھگڑے بھی کرتے تھے۔ وہ ایسے لڑکوں سے بھی لڑ لیتے تھے جو ان سے عمر میں بڑے اور طاقتور ہوتے تھے۔ اس چیز نے انہیں جوڈو کراٹے سیکھنے کی جانب راغب کیا۔ کریملن کی ویب سائٹ کے مطابق تعلیم مکمل کرنے سے قبل ہی پوتن سوویت یونین کی انٹیلیجنس میں کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ پوتن نے اکتوبر 2015 میں کہا تھا کہ 50 برس قبل لینن گراڈ کی گلیوں نے مجھے ایک سبق سکھایا: اگر کوئی لڑائی ضروری ہو جائے تو پھر پہلا مقام تمہارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے چیچنیا میں علیحدگی پسند باغیوں کے خلاف اپنے فوجی حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا، اگر ایک گلی محلے والے لڑاکا جیسی ناشائستہ زبان استعمال کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ٹوائلٹ میں بھی ان کا صفایا کر دیں گے۔ مسلم شمالی قفقاز جمہوریہ سنہ 1999 سے 2000 تک شدید لڑائی سے بڑی حد تک تباہ ہوا، جس میں ہزاروں عام شہری مارے گئے۔ جارجیا پوتن کے لیے ایک اور ایسا شخص خاص مقام ثابت ہوا۔ 2008 میں روسی افواج نے جارجیا کی فوج کو شکست دی اور اس سے علیحدہ ہونے والے 2 علاقوں ابخازیہ اور جنوبی اوسیشیا اپنے قبضے میں لے لیے۔ جارجیا کے اس وقت کے نیٹو نواز صدر میخائیل ساکاشویلی کے ساتھ یہ بہت بڑی لڑائی ذاتی ہوئی۔ جارجیا کے اس وقت کے نیٹو نواز صدر میخائیل ساکاشویلی کے ساتھ یہ بہت ہی ذاتی نوعیت کا تنازع تھا۔ اس تنازع نے سابق سوویت یونین ریاستوں میں مغرب نواز رہنماؤں کو کمزور کرنے کے لیے پوتن کے ارادوں کو ظاہر کیا۔ وہ 1996 میں صدر بورس یلسن کی انتظامیہ میں شامل ہونے کے لیے ماسکو چلے گئے۔ اگست 1999 میں وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہونے سے قبل انہوں نے مختصر طور پر فیڈرل سیکورٹی سروسز کے ڈائریکٹر اور سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دی۔ یلسن کے استعفیٰ کے بعد پوتن قائم مقام صدر بن گئے اور 4 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد انہیں مکمل طور پر منتخب کر لیا گیا۔ صدر کے طور پر اپنی پہلی مدت تک اور 2004 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ چونکہ وہ آئینی طور پر مسلسل 2 بار صدر کے طور پر محدود تھے، پوتن نے 2008 سے 2012 تک دمیتری میدویف کے تحت دوبارہ وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی اور 2012 میں صدارتی عہدے پر واپس آئے۔ دھوکہ دہی اور احتجاج کے الزامات سے وہ 2018 میں دوبارہ منتخب ہوئے تھے۔ اپریل 2021 میں ایک ریفرینڈم کے بعد اس نے قانون میں آئینی ترامیم پر دستخط کیے، جس میں ایک ایسی ترمیم بھی شامل ہے جو اسے دوبارہ انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے گی۔ ممکنہ طور پر ان کی صدارت کو 2036 تک بڑھایا جائے گا۔ صدر کے طور پر پوٹن کے پہلے دور میں روسی معیشت نے لگاتار 8 سال ترقی کی، جس میں GDP کی نمائش کی گئی قوت خرید میں 72% اضافہ ہوا۔ روسی خود تشخیص شدہ زندگی کے اطمینان میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ نمو تیل اور گیس کی قیمتوں میں 5 گنا اضافے کا نتیجہ تھی، جو روسی برآمدات کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ کمیونسٹ کے بعد کے ڈپریشن اور مالیاتی بحرانوں سے بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا
اور دانشمندانہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیاں پوٹن نے دوسری چیچن جنگ میں بھی روس کو فتح سے ہمکنار کیا۔ میدویدیو کے تحت وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے اس نے بڑے پیمانے پر فوجی اصلاحات اور پولیس اصلاحات کے ساتھ ساتھ روس جارجیائی جنگ میں روس کی فتح کی نگرانی کی۔ صدر کے طور پر ان کی تیسری مدت کے دوران تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ 2014 کے آغاز میں بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئیں جب روس نے یوکرین میں فوجی مداخلت شروع کی اور کرائمیا کے ساتھ الحاق کیا، جس کی وجہ سے 2015 میں GDP میں 3.7% کی کمی واقع ہوئی۔ حالانکہ 2016 میں روسی معیشت 0.3 کے ساتھ بحال ہوئی، GDP کی نمو 14% صدر کی حیثیت سے اپنی چوتھی مدت کے دوران کووڈ-19 وبائی بیماری نے روس کو نشانہ بنایا اور پوٹن نے 2022 میں یوکرین پر مکمل حملے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں روس اور اس کے خلاف ذاتی طور پر مزید پابندیاں عائد کی گئی۔ پوٹن کی دور میں ہونے والی دیگر پیش رفتوں میں تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی تعمیر، سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی بحالی اور سوچی میں 2014 کے سرمائی اولمپکس اور 2018 کے فیفا ورلڈ کپ جیسے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر شامل ہے۔ پوٹن کی قیادت میں روس آمریت کی طرف بڑھ گیا ہے۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے اور جبر کرنے، آزاد پریس کو ڈرانے اور دبانے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے فقدان کا حوالہ دیتے ہوئے ماہرین روس کو جمہوریت نہیں مانتے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس اور فریڈم ہاؤس کے فریڈم ان دا ورلڈ انڈیکس میں روس نے خراب اسکور کیا ہے۔ اس سے قبل روس اور یوکرین میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی جب ماسکو نے شام میں بشار الاسد کی مدد کے لیے اپنے فوجی اتارے، جس سے مغربی ممالک میں صدر پوٹن پر شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ اس دوران مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اتنی سرد مہری کا شکار ہو گئے کہ جیسے سرد جنگ کے دوران تھے۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور اس سے مستثنیٰ ہے۔ انہوں نے کھل کر اپنے روسی ہم منصب کی تعریف کی، جبکہ ٹرمپ کے بعد آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے پوٹن کے لفظ کو قاتل سے تعبیر کیا۔ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز اور آپ کو جانکاری ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔